کابل دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس وقت کابل پر کمیونسٹ حکومت کا دور تھا۔ افغانستان کے دیگر شہروں سے کابل کے لوگوں کا لائف اسٹائل خاصا بہتر تھا، لیکن پورے افغانستان میں حالات کافی بہتر تھے۔ خواتین بازاروں میں آزادانہ گھومتی تھیں، جن کا لباس عام طور پر مغربی طرز کا ہوتا تھا۔ افغانستان کے دیگر شہروں میں مذہبی رجحان بڑھ رہا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ کابل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ لوگ کمیونسٹ حکومت کے خلاف ہو رہے تھے، لوگوں پر مذہبی رنگ غالب آ رہا تھا، جو کہ کابل حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ 1969 میں سوویت فوجوں نے کابل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 10 سال جاری رہی۔ دنیا میں امن کا قصیدہ گانے والوں کی مسلط کردہ اس جنگ نے کابل کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ افغانستان کے عوام چونکہ کمیونسٹ نظام سے تنگ تھے، لہٰذا انہوں نے ان افراد کے آگے بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ یہ جنگ افغانستان کے عوام نے خود لڑی۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ایک بڑا معرکہ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں خواتین، بچے، جوان، بوڑھے سب سوویت فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ افغانستان کے شہریوں نے اس جنگ میں دنیا کی سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افغان مجاہدین نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ دنیا بھی اس جنگ پر حیران تھی، کیونکہ ایک جانب جدید اسلحہ تھا، جبکہ دوسری جانب ٹوٹے پھوٹے ہتھیار اور جذبہ ایمانی تھا۔ لیکن جیت افغان عوام کی ہوئی۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ افغان عوام کے ساتھ ان کی مدد بھی شامل رہی۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو چھت دی، روزگار دیا اور پاکستان میں افغان مہاجرین کی بستیاں آباد ہوئیں۔ اس جنگ کی پشت پناہی امریکہ بھی کر رہا تھا۔ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ دنیا سے سوویت یونین کا راج ختم ہو اور امریکہ سپر پاور کا تاج پہنے۔ اس جنگ میں افغان مجاہدین کو امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور چین کی مدد حاصل تھی۔ کمزور جنگی سامان کے ساتھ شروع ہونے والی اس جنگ کو جلد انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ نے افغان مجاہدین کو جدید ہتھیار فراہم کیے۔ سال 1979 میں کمیونسٹ حکومت کی مدد کو آنے والی سوویت فوج افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جہاں اس جنگ نے افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، وہیں سوویت یونین کو بھی بے پناہ نقصان ہوا۔ جیسے ہی سوویت افواج افغانستان سے نکلی، روس خود ایک ایسے اندرونی انتشار کا شکار ہوا جس نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 1992 سے 1996 تک افغانستان خانہ جنگی کا شکار رہا۔ مجاہدین کے گروہ جو سوویت یونین کے خلاف ایک تھے، اب وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ مجاہدین کے اکثر گروہ اب افغان طلبہ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ افغان طلبہ نے اقتدار میں آ کر اپنے طور پر کابل پر حکومت کی۔ اس دور میں اسلامی نظام نافذ کیا گیا۔ یہ دور مکمل اسلامی دور تھا اور افغان طلبہ نے شریعت کے نفاذ میں انتہائی سختی سے کام لیا۔ اس دور میں ہر مرد کے لیے داڑھی رکھنا لازمی تھی۔ خواتین کے لیے برقع پہننا ضروری تھا۔ خواتین بازاروں میں نہ ہونے کے برابر نظر آتی۔ ملک بھر میں ٹی وی، موسیقی اور سینما گھروں پر پابندی تھی۔ لیکن اس دور میں افغانستان میں جرائم کی شرح 0% تھی۔ سال 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ امریکہ نے اس حملے کی تمام تر ذمہ داری افغان حکمرانوں پر ڈال دی۔ بظاہر یہ الزامات درست معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ افغانستان پر حملے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے تاکہ وہاں اسلامی نظام کو ختم کیا جا سکے اور پھر وہیں سے دیگر ممالک کی جانب لشکر کشی کی جائے۔ 9/11 کے واقعے نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ افغان حکمران امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھے، وہ نہ ہی ان کے مطالبات تسلیم کرنے پر راضی تھے۔ امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کی افواج کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ کئی افراد کو زندہ جلایا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے اور کئی افراد کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر بدنام زمانہ جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے۔ امریکہ نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا تو دسمبر 2001 سے 29 ستمبر 2014 تک امریکی نواز حامد کرزئی افغانستان کے صدر رہے۔
امریکہ نے افغانستان پر پیسہ لگایا، افغان طلبہ کے دور کی سختیاں ختم کی، خواتین کو سیکولر ممالک والی آزادی دی، افغانستان میں ادارے بنائے گئے، افغانستان کی فوج بنائی گئی، ساتھ میں سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کی گئیں۔ امریکہ نواز افغان حکومت اب پاکستان مخالف حکومت بن چکی تھی، جس کے باعث بھارت نے وہاں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ 2014 سے 2021 تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہے۔ یہ حکومت بھی امریکہ نواز تھی۔ ان کے دور میں افغانستان کی زمین اور ادارے پاکستان کے خلاف بھارت کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ اشرف غنی ہمیشہ افغانستان میں اپنے سیاسی حریفوں کا نشانہ رہے۔ ان کے سیاسی حریفوں نے کبھی بھی دل سے اشرف غنی کی حکومت کو قبول نہیں کیا، اس لیے سیاسی حریف ہمیشہ اشرف غنی کو دھاندلی کی پیداوار کہتے رہے۔ اس تمام تر صورتحال میں افغان طلبہ امریکہ کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ امریکہ کو جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کھربوں ڈالر لگانے کے باوجود افغان عوام کو سیکولرزم اور مادر پدر آزادی کا قائل نہ کر سکا۔ عوام اب بھی امریکہ کے خلاف لڑنے میں مصروف تھے۔ 20 سالہ طویل جنگ کے بعد بالآخر امریکہ نے افغانستان سے جانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے انخلا کی بات سامنے آتے ہی افغانستان میں ایک نئے بحران نے جنم لیا۔ کئی سال سے جاری امریکہ اور طلبہ مذاکرات رکے اور افغان طلبہ نے کابل پر چڑھائی شروع کر دی۔ طلبہ کی چڑھائی شروع ہوئی تو اشرف غنی افغانستان سے فرار ہو گئے۔ اگست 2021 میں طلبہ نے افغان صدارتی محل پر قبضہ کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ سوویت یونین کے بعد امریکہ کو بھی منہ کی کھا کر افغانستان سے جانا پڑا۔ افغانستان کے موجودہ حکمران ماضی سے بہت کچھ سیکھ کر واپس آئے ہیں۔ یہ حکمران چین اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں گے اور ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے، جس کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کے بعد بھارت کو ہوگا۔ افغانستان میں اب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ دنیا اب افغانستان اور افغان طلبہ کا نیا چہرہ دیکھے گی۔